اس روز گرجیت خاصا غصے میں دکھائی دے رہا تھا۔ کیا بات ہے پیارے، آج بڑے گرم نظر آ رہے ہو؟ پرمود نے اس کے سامنے وسکی کا پیگ رکھتے ہوئے کہا۔ دونوں اس وقت پرمود کے ہوٹل والے کمرے میں بیٹھے تھے جہاں اس نے آج تازہ مہمانوں کی فہرست وصول کی تھی۔ یار بات کیا وہ سالہ دھن بہادر، وسکی کا گھونٹ حلق میں انڈیلتے ہوئے اس نے ہیڈ باورچی دھن بہادر کو گالیوں سے نواز دیا۔ کیا ہوا دھن بہادر کو؟ پرمود نے دلچسپی کا مظاہرہ کیا۔ وہ خود شراب نہیں پی رہا تھا کیونکہ اس نے گرجیت سنگھ سے کہہ رکھا تھا کہ امریکی ڈاکٹروں نے کم از کم 5 سال سے اسے سختی سے پابند کیا ہے کہ وہ شراب کو چھو کر بھی نہ دیکھے، اس طرح اس کی جان بھی جا سکتی ہے۔ اس نے انگریزی زبان کی کسی ایسی بیماری کا نام لیا تھا جس کا مطلب اگر گرجیت سنگھ ڈکشنری میں بھی تلاش کرنے لگتا تو شاید تلاش نہ کر پاتا۔ سالہ 1 ہفتے سے ٹرخا رہا ہے۔ ادھر گاؤں سے باپو کے 3 فون آ چکے ہیں۔ ماں بیمار ہے اور باپو سالہ مجھے فون پر گالیاں دے کر گاؤں آنے کے لیے کہتا ہے، گرجیت نے کہا۔ اس میں رکاوٹ کیا ہے؟ چھٹی کیوں نہیں دیتا وہ؟ اس نے نیا پیگ تیار کر کے گرجیت کی طرف لڑکایا۔ گرجیت نے پہلے دھن بہادر کو گالیوں سے نوازا، پھر اچانک ہی اس نے لاشعوری طور پر ہی شاید وہ فقرہ کہا جس نے پرمود کو چونکا دیا۔ سالہ ساری رات مجھے جگائے رکھا جیسے میں نے حملہ کرنا ہے پاکستان پر۔ کیا مطلب پاکستان پر حملہ؟ میں کچھ سمجھا نہیں۔ پرمود نے حیرت انگیز طور پر اپنے تاثرات چھپا لیے تھے اور اگلا پیگ بھی تیار کر لیا تھا۔ اب گرجیت کو واقعی چڑھنے لگی تھی۔ یار مجھے تو کچھ پتہ نہیں، وہ کیا نام ہے اس کا، سیاچن، وہ برفانی علاقہ ہے، اس پر حملہ کرنے کی باتیں سالے ساری رات کرتے رہے اور ہمیں ساری رات بے آرام کیا۔ گرجیت اب کھل رہا تھا۔ سیاچن؟ اچھا وہ جو نارتھ میں ہے، برفانی علاقہ، لیکن وہاں کیا ایسا رکھا ہے جس پر یہ لوگ حملہ کریں گے؟ پرمود نے پھر اسے چھیڑ دیا۔ میں یار کون سا وہاں موجود تھا، ہم تو درمیان میں ڈرنکس وغیرہ لے کر جایا کرتے تھے اور پھر میں نے صبح کا بریک فاسٹ ان کے سامنے رکھا تھا۔ اس پر باتیں کر رہے تھے، کچھ کہہ رہے تھے یہ پاگل پن ہوگا اور کچھ کہہ رہے تھے ان سالے مسلوں کو سبق سکھانا چاہیے، ابھی ان کا دماغ درست نہیں ہوا، ادھر پنجاب میں ہیرا پھیری کر رہے ہیں۔ گرجیت اپنی رو میں بولتا چلا گیا اور اس کی زبان سے نکلا ایک ایک لفظ پرمود کے ذہن پر نقش ہوتا رہا۔ چلو یار جہنم میں جائیں سب، تمہارا کام اگلے 10-15 دنوں میں بن جائے گا، میں جانے سے پہلے تمہارے ٹکٹ کا بندوبست کر جاؤں گا، باقی جو بھانا کرتار دا، اس نے سکھوں کے سے انداز میں کہا۔ پرمود کی خواہش تھی کہ اب جلد از جلد گرجیت یہاں سے نکلے اور وہ یہ اہم خبر محفوظ ہاتھوں تک پہنچائے۔ پرمود اس کا کور نیم تھا اور اس نے کمال فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے بھارتی پرائم منسٹر ہاؤس کے اس باورچی تک رسائی حاصل کی تھی۔ اسے گرجیت کا نام اور ہانگ کانگ میں اس کے کچھ عرصہ قیام سے متعلق بتا دیا گیا تھا۔ بس یہی ایک ٹپ اس کے کام آ گئی اور اس نے گرجیت کو کلٹیویٹ کر لیا۔ اس نے اپنی تربیت کا شاندار مظاہرہ کرتے ہوئے گرجیت سنگھ کو کٹ آؤٹ بنایا تھا اور بڑی کامیابی سے وہ اپنے ملک کو بھارتی پرائم منسٹر ہاؤس میں ہونے والی اہم میٹنگز کے شرکاء کے ناموں اور تفصیلات سے آگاہ کرتا رہا۔ رات دیر گئے گرجیت کی واپسی ہوئی۔ اس نے پرمود کو بتایا تھا کہ اسے پرسوں تک ضرور چھٹی مل جائے گی اور وہ 3 روز کے لیے گاؤں جا رہا ہے۔ اب 4-5 روز بعد ملاقات ہوگی۔ تب تک تمہارا کام یقیناً بن چکا ہوگا، پرمود نے مسکراتے ہوئے کہا، اور وہ گرجیت کو رخصت کرنے کے لیے ہوٹل کے باہر تک آیا۔ اسے ایک ٹیکسی پر سوار کروانے کے بعد اس نے بے چینی سے اپنے کمرے میں آ کر فہرست کا جائزہ لیا تو اس کے دل کی دھڑکن تیز ہونے لگی۔ شاید آج گرجیت کچھ زیادہ ہی غصے میں تھا کیونکہ وہ اپنے معمول کے خلاف آج مہمانوں کی فہرست کی وہ کاپی اٹھا لایا تھا جو کچن میں ان کے پسندیدہ کھانوں کے ساتھ آئی تھی، ورنہ تو وہ اس فہرست کی نقل کسی کاغذ پر اتار کر لایا کرتا تھا۔ اس فہرست میں جو نام درج تھے ان کے عہدے بھی ساتھ ہی لکھے تھے۔ جیسے جیسے وہ نام بڑھتا جا رہا تھا اس کو اپنے خون کی گردش تیز ہونے کا احساس ہو رہا تھا۔ ڈائریکٹر جنرل را، GOC ناردرن کمانڈ، ڈیفنس سیکرٹری، کمانڈر ان چیف بھارتی افواج، ایک ایک نام اس کے دل و دماغ میں گونج پیدا کر رہا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ناردرن ایریا میں بھارت کی طرف سے پاکستان پر فوج کشی کی باتیں۔ اس کا ماتھا ٹھنکا۔ اوہ مائی گاڈ، کیا بھارتی سیاچن کے برفیلے میدانوں پر قبضہ کرنے والے ہیں؟ اس نے اپنے آپ سے سوال کیا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے وہ بھارتی اخبارات میں اس حوالے سے کچھ مضامین دیکھ رہا تھا۔ تو یہ بات ہے، اس نے اپنے آپ سے کہا، اور دوسرے ہی لمحے وہ ہوٹل سے باہر تھا۔ یہ رات کا پہلا پہر تھا۔ دلی کی زندگی اپنے شباب پر تھی۔ سڑکوں کی رونقیں دوبالا ہو رہی تھیں
دوسہرا کی آمد تھی اور در و بام سجائے جا رہے تھے۔ اس نے جان بوجھ کر ہوٹل کا ٹیلی فون استعمال نہیں کیا تھا، جبکہ عام حالات میں وہ ہوٹل کا فون ہی استعمال کیا کرتا تھا۔ یہاں سے 4-5 کلومیٹر تک وہ دلی کی رونقوں کے سنگ سنگ بہتا چلا گیا۔ اس کے گردا گرد رنگ و نور کا ایک طوفان ٹھاٹھے مار رہا تھا، لیکن وہ ان سب سے لاپرواہ اپنے ذہن میں سمائے خدشات سے لڑتا جھگڑتا بلاخر سردار کاہن سنگھ کے پی سی او تک پہنچ گیا۔ سردار کاہن سنگھ مقامی پاپا سکھ تھا، جس کا بیٹا دلی کی ایک ٹیلی فون ایکسچینج میں سپروائزر تھا۔ باپ بیٹا مل کر یہ غیر قانونی پی سی او چلا رہے تھے، جہاں پرمود اور اس جیسے دوسرے ضرورت مند معمول کے ریٹ سے کم ریٹس پر غیر ملکی کال کر لیا کرتے تھے۔ آج بھی وہ اس مقصد سے یہاں آیا تھا۔ اس کی شکل پر نظر پڑتے ہی سردار کی باتیں کھل اٹھیں، کیونکہ پرمود کبھی کبھی آتا تھا اور اسے 100-150 روپے کی آمدن کروا کر ہی جایا کرتا تھا۔ پرمود نے حسب سابق پہلے دونوں ہاتھ باندھ کر اسے فتح بلائی، پھر اس سے حال چال پوچھا، اور اس اطمینان کے بعد کہ اب وہاں اس کے علاوہ اور کوئی گاہک نہیں رہ گیا، میں کیا پاپا جی ساڈا بھی دسہرہ کروا دیو۔ اس نے کاہن سنگھ کی طرف دیکھ کر آنکھ دباتے ہوئے اپنا مطلوبہ نمبر اس کی طرف بڑھا دیا۔ سردار کاہن سنگھ سے نیپال کے اس نمبر پر فون ملانے کے لیے کہا جہاں وہ کبھی کبھی اپنی ایک معشوقہ سے دل پشوری کیا کرتا تھا۔ اس بات کا علم سردار کاہن سنگھ کے سوا اور کسی کو نہیں تھا۔ سامنے والے ڈبے میں بیٹھ جا، آج کھلے ہی گپے لا لے۔ سردار کاہن سنگھ بڑی مستی میں دکھائی دے رہا تھا۔ دھنیہ واد سردار جی۔ پرمود نے اس کی طرف مسکراہٹ اچھالی اور اس سے کچھ فاصلے پر موجود ایک لکڑی کے کیبن میں چلا گیا، جہاں سردار کاہن سنگھ نے لائن ملا کر اس کو فون اٹھانے کا اشارہ کیا تھا۔ کھٹمنڈو میں موجود اس ٹریول ایجنسی کا دفتر ابھی تک کھلا ہوا تھا جہاں اس نے فون کیا۔ دوسری طرف سے ایک بھاری بھرکم آواز نے ہیلو کہا۔ جواب میں پرمود نے اپنا نام دہرایا اور خیریت پوچھنے کے بہانے اپنی خفیہ شناخت بھی کروا دی۔ ہاں بھائی بھانجے، کیسا ہے؟ دوسری طرف سے گرم جوشی سے دریافت کیا گیا۔ پرمود نے کیسا ہے کہ جواب میں گرجیت کی طرف سے مہمانوں کی لسٹ ریکارڈ کروانے کے بعد اس کے اور اپنے درمیان ہونے والی گفتگو کا ایک ایک لفظ دہرا دیا۔ ہوں۔ دوسری طرف سے لمبی ہوں بھری گئی۔ اب کیا حکم ہے جناب؟ اس نے دریافت کیا۔ ٹھیک ہے، صبح تک اسی ہوٹل میں انتظار کرو، لیکن کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں اس سے پہلے بھی نکل سکتے ہو۔ میں بھایا جی سے بات کرنے کے بعد ہوٹل میں لندن سے فون کروں گا، دوسری طرف سے کہا گیا، اور دوسرے ہی لمحے سلسلہ منقطع ہو گیا۔ تھوڑی دیر تک سردار کاہن سنگھ کے ساتھ گپ شپ کرنے کے بعد اس نے وہیں سے ایک خالی لفافہ لیا جس میں گرجیت سنگھ کی فراہم کردہ لسٹ کو بند کرنے کے بعد اس نے لفافے پر ایک ہمسایہ ملک کا ایڈریس لکھا اور سردار کاہن سنگھ کے ساتھ ہی موجود ایک فرنچائز ڈاک خانے سے وہ لفافہ عام ڈاک کے ذریعے پوسٹ کر دیا۔ اسے امید تھی کہ اگلے 2-3 روز میں یہ لفافہ بھی اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے گا۔ اس نے احتیاطاً اس لسٹ کی ایک فوٹو سٹیٹ کاپی بھی ہوٹل کے نزدیک ہی موجود ایک سٹور سے کروا لی تھی، اور یہ فوٹو سٹیٹ کاپی بھی اس نے ایک اور ہمسایہ ملک کے ایڈریس پر الگ سے پوسٹ کر دی تھی۔ یہ خط بھی اس کی توقعات کے مطابق اگلے 5-6 روز تک اپنے ٹھکانے پر پہنچ جانا چاہیے تھا۔ اپنے ہوٹل وہ جان بوجھ کر رات دیر گئے پہنچا تھا۔ استقبالیہ سے اس نے خصوصاً اپنے لیے کسی پیغام یا مہمان کا پوچھا تھا، لیکن یہاں اس کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ مطمئن ہو کر وہ زیر لب گنگناتا اپنے کمرے کی چابی تھامے سیڑھیوں کی طرف جا رہا تھا۔ لفٹ کے ذریعے وہ اگلے 2 منٹ کے بعد ہوٹل کی 5ویں منزل پر واقع اپنے کمرے میں موجود تھا۔ ابھی اس نے کپڑے تبدیل کیے ہی تھے جب اچانک فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ دوسری طرف اس کے وہی ماموں موجود تھے جس سے اس نے نیپال میں بات کی تھی۔ صبح ناشتہ کے فوراً بعد یہ شہر چھوڑ دو، ریڈ روز سے رابطہ نہیں کرنا۔ دوسری طرف سے اس کے ہیلو کے جواب میں خیریت دریافت کرنے کے بعد کہا گیا اور سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ریڈ روز دراصل گرجیت سنگھ کا کور نیم تھا۔ صبح تک کا وقت اس نے قریباً جاگتے ہوئے گزارا اور اگلے روز اپنے کمرے میں ناشتہ زہر مار کرنے کے 10 منٹ بعد ہی اس نے ہوٹل سے چیک آؤٹ کر لیا۔ اب اسے نئی شناخت کے ساتھ نئی منزلوں کا مسافر بننا تھا۔ ایجنٹ پرمود کی رپورٹ ہیڈ کوارٹر میں ڈی جی صاحب کے سامنے دھری تھی اور 2 بریگیڈیئر ان کے آگے دھری میز کے دونوں کونوں پر فائلیں اور کرسیاں سنبھالے بیٹھے تھے۔ میں پرمود کی فائل دیکھنا چاہوں گا، ڈی جی نے ایک بریگیڈیئر کی طرف دیکھ کر کہا۔ رائٹ سر، کہتے ہوئے بریگیڈیئر نواز نے پہلے سے اپنے سامنے دھری ایک فائل ان کی طرف بڑھا دی۔
ڈی جی صاحب نے فائل لی اور ایک کونے میں دھرے ڈائس نما میز پر رکھ کر اس کی ورق گردانی کرنے لگے۔ اس فائل پر ایجنٹ پرمود کا اصلی نام اور اب تک کے سارے کارنامے درج تھے، اور یہ ٹاپ سیکرٹ فائل بریگیڈیئر نواز سے سوائے جنرل صاحب کے اور کوئی بھی اس طرح براہ راست طلب کر کے دیکھ بھی نہیں سکتا تھا۔ دلی سے چلنے والی ایجنٹ پرمود کی رپورٹ نیپال کے راستے برق رفتاری سے یہاں تک پہنچی تھی، اور رپورٹ کے خصوصی اہمیت کے پیش نظر بریگیڈیئر نواز نے ایک لمحہ توقف کیے بغیر مکمل سمری بنا کر ڈی جی صاحب کے سامنے رکھ دی تھی۔ اس وقت ڈی جی صاحب ایک اہم میٹنگ میں مصروف تھے، اور یہاں کی روایات کے مطابق یوں بھی رات کے اس پہر انہیں ڈسٹرب کرنا مناسب نہیں تھا، لیکن رپورٹ کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر بریگیڈیئر نواز کو بادل نخواستہ ہر روایت توڑنی پڑی۔ انہوں نے قریباً ضد کرتے ہوئے جنرل صاحب کے اسٹاف آفیسر سے لائن ملانے کے لیے کہا تھا، جس نے معاملات کی سنگینی کے پیش نظر جنرل صاحب کو میٹنگ روم کے انٹرکام پر ڈسٹرب کرتے ہوئے یہ اہم پیغام ان تک پہنچایا تھا۔ جنرل صاحب بریگیڈیئر نواز سے بخوبی آگاہ تھے۔ جس حساس نوعیت کی خدمات بریگیڈیئر نواز انجام دے رہے تھے اس کا بخوبی ادراک جنرل صاحب کو تھا۔ انہوں نے بڑے اطمینان سے اپنے ڈیف کام پر کال موصول کی تھی۔ یس سر، دس از SOS۔ جناب والا، یہ انتہائی سنگین اور اہم نوعیت کی بات ہے۔ بریگیڈیئر نواز نے سلسلہ ملتے ہی کہا، میں آ رہا ہوں۔ جنرل صاحب نے فون رکھ دیا۔ اب وہ دوبارہ میٹنگ روم میں موجود تھے۔ جنٹل مین، کل تک کے لیے میٹنگ برخاست کرتے ہیں، ایک اہم کام آن پڑا ہے۔ انہوں نے وہاں موجود اہم شخصیات کی طرف دیکھ کر حسب عادت مسکراتے ہوئے کہا، اوکے سر۔ ایک کے بعد ایک شخصیت اٹھنے لگی۔ اگلے 3 منٹ میں جنرل صاحب انہیں رخصت کرنے کے بعد ہیڈ کوارٹر کی طرف محو سفر تھے۔ رات 1 پہر ڈھل چکی تھی جب سیکیورٹی چیف میجر اکبر کو پیغام ملا کہ ڈی جی صاحب یعنی ڈائریکٹر جنرل انٹیلیجنس ہیڈ آفس آ رہے ہیں۔ مستعد اور ہر دم تیار میجر اکبر خان نے دوسرے لمحے اپنے ریزرو سٹاف کو بھی سٹینڈ بائی کر دیا۔ بریگیڈیئر نواز کو انٹرکام پر ڈی جی صاحب کے کمرے میں پہنچنے کی ہدایت ملی تھی، جو پہلے ہی سے ڈی جی صاحب کو مطلوبہ کوئی بھی ممکن ریکارڈ کی فائل اپنے سامنے رکھے ان کے منتظر تھے۔ اطلاع ملنے پر وہ اپنی ان ٹاپ سیکرٹ فائلوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ آئی ایم سوری سر، لیکن بریگیڈیئر نواز نے سیلیوٹ مارتے ہوئے کچھ کہنا چاہا، لیکن جنرل صاحب نے ہاتھ اٹھا کر ان کی بات ٹوک دی۔ اوکے، اٹس آل رائٹ، نو پرابلم۔ یس پلیز، انہوں نے سگریٹ سلگاتے ہوئے کہا، اور بریگیڈیئر نواز نے ایک لمحے کے توقف کے بغیر وہ ساری رپورٹ لفظ بلفظ دہرا دی جو انہیں ایجنٹ پرمود کی طرف سے دلی سے موصول ہوئی تھی۔ رپورٹ بغور سننے کے بعد جنرل صاحب نے اس ٹیلی فون کی ریکارڈنگ بھی سنی جو نیپال میں کی گئی تھی اور وہاں سے پھر یہاں کروائی گئی تھی۔ وہ سگریٹ کا کش لگا کر کچھ سوچنے لگے، پھر اچانک انہوں نے اپنے انٹرکام پر ہدایت دی کہ بریگیڈیئر عالم کو فوراً بلایا جائے۔ فون رکھنے کے بعد وہ دوبارہ بریگیڈیئر نواز کی طرف متوجہ تھے اور ان سے ایجنٹ پرمود سے متعلق زبانی معلومات حاصل کر رہے تھے۔ اس دوران کافی تیار ہو کر وہاں پہنچ چکی تھی، اور اگلے چند منٹ بعد بریگیڈیئر عالم وہاں موجود تھے۔ بریگیڈیئر عالم کے پاس ناردرن ایریا کا ڈیسک تھا۔ معاملے کی حساس اور ہنگامی نوعیت کے پیش نظر بریگیڈیئر عالم کی موجودگی کو شاید ڈی جی صاحب نے ضروری جانا تھا۔ جنرل صاحب کے کہنے پر ایک مرتبہ پھر بریگیڈیئر نواز نے ساری رپورٹ دہرائی، اور بریگیڈیئر عالم جو یہاں شاید سینئر ترین بریگیڈیئر تھے غور سے ان کی باتیں سنتے رہے۔ جنرل صاحب نے فائل کی ورق گردانی کے بعد فائل بریگیڈیئر نواز کی طرف شکریہ کے ساتھ واپس لوٹا دی۔ ان کے چہرے کے تاثرات سے دلی کیفیت کا اندازہ لگانا تو ممکن نہیں تھا، لیکن دونوں سینئر افسران نے جان لیا تھا کہ جنرل صاحب قدرے بے چین ہو رہے ہیں۔ کچھ مناسب تو معلوم نہیں ہوتا، لیکن میں چاہوں گا کہ آپ سیاچن سے متعلق کچھ بریفنگ دیں۔ اس رپورٹ کو ایک لمحہ ضائع کیے بغیر ہمیں GHQ تک پہنچانا چاہیے۔ ڈی جی صاحب نے بریگیڈیئر عالم کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ بریگیڈیئر عالم کا شمار انٹیلیجنس کے ذہین ترین افسران میں ہوتا تھا۔ انہوں نے کمال کی یادداشت پائی تھی۔ اپنے کام سے ان کی لگن کا یہ عالم تھا کہ جب انہیں ڈی جی صاحب کا پیغام پہنچا تو وہ ہیڈ کوارٹر کی بلڈنگ سے بمشکل 1 کلومیٹر کے فاصلے پر
اپنی رہائش گاہ میں دفتر سے تھکے ہارے لوٹنے کے بعد اور کچھ بھارتی رسالوں کا مطالعہ کرنے کے بعد سونے کے لیے پر ہی تول رہے تھے۔ ان رسالوں میں موجود دراصل ایک دو مضامین نے انہیں چونکا دیا تھا۔ یہ دونوں مضامین انہیں ایک پرانی فائل میں موجود کلپنگ کے ذریعے دکھائی پڑے تھے۔ شاید ان کے پیش رو نے ان کی خصوصی اہمیت کے پیش نظر دونوں مضامین انٹیلیجنس کی فائلوں میں محفوظ کر دیے تھے۔ ایک مضمون ہمالین جرنل اور دوسرا بھارت کے ایک اور ہفت روزہ السٹریٹڈ ویکلی میں شائع ہوئے تھے۔ ان مضامین کے مطابق بھارتی فوجیوں کی ایک مہم جو جماعت نے سیاچن میں پاکستان کے علاقے میں قریباً 70 کلومیٹر تک ریکی کی تھی۔ بریگیڈیئر عالم سے پہلے جو بھی صاحب اس ڈیسک کے انچارج تھے، انہوں نے ان مضامین پر گپ بازی کے ریمارکس لکھ کر انہیں فائل کیا تھا، لیکن نہ جانے کیوں آج 3-4 سال پرانے مضامین پڑھنے کے بعد بریگیڈیئر عالم کو یہ باتیں صحیح لگی تھیں۔ کچھ دیر پہلے جب اچانک انہیں ڈی جی صاحب نے فوراً طلب کیا تو ان کی چھٹی حص نے بتا دیا تھا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، اور اب بریگیڈیئر نواز کی زبانی ایک خصوصی ایجنٹ کی طرف سے بھیجی گئی اس رپورٹ کے بعد تو فوراً اس نتیجے پر پہنچ گئے کہ چند روز پہلے انہوں نے جو اپنی 15 روزہ رپورٹ فائل کی تھی اور اس میں بھارتیوں کی طرف سے ممکنہ مداخلت یا مہم جوئی کی بات بھی اشارہ کنائے سے کی تھی، شاید ان کے خدشات صحیح ثابت ہو رہے تھے۔ وہ ایک ذہین آفیسر تھے اور ان فائلوں کی مدد لیے بغیر بھی اپنے افسر اعلیٰ کو مطمئن کرنے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ جہاں اپنے خدشات درست ہونے پر ان کے اعتماد میں اضافہ ہوا تھا، وہاں ایک بے نام سی پریشانی نے بھی انہیں آ لیا تھا۔ کیا اس برفیلے جہنم میں دشمن کی موجودگی کا مقابلہ ہماری فوج اپنے کم ترین وسائل سے کر پائے گی؟ ایک فوجی ہونے کے ناطے وہ بڑے پر اعتماد بھی تھے۔ کوئی طاقت انہیں بار بار اس بات کا یقین دلا رہی تھی کہ قوت ایمانی اور زور بازو سے وہ دشمن کو ضرور روک لیں گے۔ تو یہ تھی مشن سیاچن کی چوتھی ایپیسوڈ۔ انشاءاللہ اس سیریز کی اگلی ایپیسوڈ جلد ہی اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تب تک کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔